صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے الحمدللہ مشائخ میں سے ہیں، آگے ان کے صاحبزادے مولانا شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چل بسے، آخری دم تک سارے علماء کی صدارت کا صحرا ان کو نصیب، یہ فخر ان کو نصیب تھا، اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے سب کی رہنمائی کرتے ہوئے۔ اگر وہ سب کے ساتھ چل سکتے ہیں تو آج ہم بھی سب کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اگر رویت ہلال کمیٹی کے سربراہ اہل سنہ والجماع کے بڑے عظیم عالم ہو سکتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں بہت برکتیں عطا فرمائے، قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب، وہ سب کے ساتھ ٹیبل کے اوپر ڈسکس کر کے سارے مسلمانوں کے لیے عید منانے کا اعلان کر سکتے ہیں، تو امریکہ کے اندر بھی ائمہ حضرات، بزرگان دین آپ کے توسط کے ساتھ، آپ کی محنت کے ساتھ یہ بھی بیٹھ سکتے ہیں آپس میں اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیغام آج میں دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اور اپنے لیے بھی، کہ آئیے اپنے اختلافات کو اپنے پاس رکھتے ہوئے جو ہمارے مشترک چیزیں ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا شروع کریں، ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کریں۔ جب وہ لوگ آئیں گے تو دیکھیں گے بھی یہاں تو کوئی شرک نہیں ہوتا، یہاں تو وہی قرآن پڑھا جاتا ہے جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہاں تو وہی حدیث پڑھی جاتی ہے جو ہم حدیث پڑھتے ہیں، تو جو بہت سی دوریاں وہ ختم ہو جائیں گی، وہ قرب میں تبدیل ہوں گی، اور اللہ عز و جل ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا آغاز اپنے گھروں سے کیا جائے، رشتہ داروں سے کیا جائے، مساکین اور غرباء سے کیا جائے۔ الحمدللہ UK سے شیخ الاسلام کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے، آپ اگر اولیاء کرام کی زندگی کو ایک چشمہ تصور میں لے کر آئیں اور پھر شیخ الاسلام کے کام کو دیکھیں آپ، تو اس وقت 40 ایمبولنسز پاکستان میں غریبوں کی مدد کرتی ہیں، اور انہوں نے 600 سکولز قائم کر دیے غریب لوگوں کے لیے، اور آپ نے یونیورسٹیاں قائم کر دی ہیں، اور دنیا کے 100 سے زائد ممالک کے اندر انسانوں کی ویلفیئر کے سینٹر قائم کر دیے۔ بتائیے یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کا ثبوت ہے کہ نہیں؟ اور الحمدللہ عقیدے کو اس محبت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا منکر بھی وہاں چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اور بات کرنے کی اس کے پاس ہمت نہیں ہوتی ہے۔ آج اہل سنت کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہر دور میں اہل سنت کو ایک عظیم ہستی عطا فرمائی۔ اگر آپ تاریخ بھی دیکھیں یورپ کے اندر تو بڑے بڑے مبلغ اہل سنت میں صحیح آئے، حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، لیکن اہل سنت کی عظیم ہستی ہے۔ حضرت ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ علیہ، ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، لیکن اہل سنت کی شخصیت ہے۔ اور احمد دیدات صاحب مولانا شاہ احمد درانی کے بھائی کے مرید ہیں، ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ کو اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ جوانوں کو اس کا خبر نہیں، علم نہیں، وہ کہتے ہیں وہ ان کے ہیں جی، وہ ہمارے نہیں ہیں۔ نہیں، وہ ان کو ہائی چیک کر کے لے گئے تھے تو ہمارے وہ آج بھی ہمارے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور فتووں سے بچا کے رکھے، اور ایک دوسرے کو پہچان کر مان کر ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ حضور سیدنا معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب حاصل کرتے ہیں تو میں ممبر پر بات کر رہا ہوں، آپ شیخ الاسلام کا قرب حاصل کریں اور منہاج العمل کو پڑھیں، اور منہاج العمل کے وردوں پر عمل کر کے پڑھیں، آپ کو حضور کا دیدار ہوگا، غوث پاک کا دیدار ہوگا۔ اور ان قریب انشاءاللہ ہم ایک ایسا پروگرام کریں گے جس میں ایک لایا عمل دیں گے کہ کس طریقے کے ساتھ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور دلوں کے زنگوں کو دور کر سکتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل بالکل شفاف ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اگر اس کے ماں باپ نیک ہیں اس کے دل کو اور صاف کرتے ہیں اور روشن کر دیتے ہیں، اور اگر ماں باپ نے محنت نہ کی تو اس دل پر ایک چھوٹا سا داغ لگ جاتا ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا رہتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ اس کا پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور دلوں کی جھلا اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے، آؤ ذکر کرو، ذکر کرنے سے بیماریاں دور ہوں گی، آؤ ذکر کرو، ذکر سے غربت دور ہوگی، آؤ ذکر کرو، ذکر سے دوریاں ختم ہو جائیں گی، قرب ملے گا، آؤ ذکر کرو، اس سے جنت کے راستے کھل جائیں گے، آؤ ذکر کرو، ذکر سے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، آؤ ذکر کرو، تمہیں اللہ والوں کا راستہ نصیب ہوگا، آؤ ذکر کرو، تمہارے غم اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی، خدا کی رحمتوں کی بارشوں کا نزول ہوگا۔ الا بذکر اللہ
تطمئن القلوب، ہاں اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت بھی چاہوں گا اور پھر سے دعوت دوں گا آپ کو کہ آپ حضور شیخ الاسلام کی CDs بھی لیں، پیپرز بھی لیں اور ممبرشپ بھی اختیار کریں، یہ بیعت بھی ہے، اور اس طریقے سے جانچیں پرکھیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو علماء کرام سے رابطہ کریں، ان کو مزید دیکھیں، لیکن کسی کے فتوے کے چکر میں نہ آئیں اور کسی کی مخالفت میں نہ آئیں، اس لیے کہ آپ آزاد لوگ ہیں، اور آزاد شخص دین کے حوالے سے اپنی فکر کو استعمال کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خیر کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو تمام اولیاء کرام کا فیض عطا فرمائے، اور حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا قرب عطا فرمائے کہ ہم میں بھی غرباء اور مساکین کی محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور اس وقت پاکستان میں، ہندوستان میں ایسے کئی جہات ہیں جہاں ہزاروں مائیں پانی سر پہ اٹھا کے کتنے دور سے لے کر آتی ہیں، لیکن اللہ والے حضور خواجہ صاحب کے لوگ اگر وہاں چلے جائیں تو ان کے لیے پانی کے پروجیکٹ قائم کر دیں، ان کے لیے درخت لگا دیں، ان کے لیے اسکول کھول دیں۔ یہی ان کا مشن اور یہی ان کا پیغام ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔